دریافت فرمایا ہے کہ ایک گناہ ہے جو میں چھوڑ نہیں پا رہا اور باوجود توبہ کر کے بھی پھر کر گزرتا ہوں، مدد کیجیے۔ یہ محمد صاحب ہیں جنہوں نے دریافت فرمایا۔ محمد صاحب اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اسی سے عبارت کہ گناہ نہ ہو انسان سے تو کبھی وہ اپنے آپ کو فرعون خیال کرنے لگے۔ گناہ اور توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ ساری زندگی اسی طرح گزرتی۔ اگر آدمی سوچنے لگ جائے کہ مجھے درجہ معصومیت حاصل ہو جائے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، وہ عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو ان سے وہ باتیں جو ان کی شان کے خلاف تھیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ نبی اور غیر نبی میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ غیر نبی استغفار کرتا ہے اور اسے خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، اور نبی جب اپنے مقام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس لیے تنبیہ اور یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو نبی کا فعل امت کے لیے حجت بن جائے، دلیل بن جائے، لوگ اسے سنت قرار دے دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کے درجے کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس میں کیا گھبرانا ہے؟ یہ بشریت کے لوازمات میں سے ہے، کوئی آدمی اس سے بری نہیں، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، اور اللہ سے بار بار معافی مانگنی چاہیے اور آگے دیکھنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے۔ یہ غلط باتیں ہیں کہ انسان گناہ پہ معاشر بس ندامت ہو، حتیٰ کہ ندامت بھی نہ ہو، چلو چھٹی ہوئی، معافی مانگ لی نا۔ کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت گناہ پہ دل اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی بات ہے کہ زبان کو اللہ نے توفیق دی، اس سے تو معافی مانگتے ہو نا، یہ بھی نہ ملتی تو کیا ہو۔ اس لیے ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایک سوال کینیڈا سے تحریر فرمایا ہے کہ بچوں یا بڑوں میں نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے؟ شریعت میں کن کن اعضاء کو دھونا پڑتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ انسانی جسم سے جو بھی گندگی خارج ہوتی ہے اس جگہ کو خشک کر دینا، بس یہ واجب، وہ چاہے کپڑے سے ہو، چاہے ٹیشو پیپر سے ہو، چاہے پانی سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، آدمی بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 8 صورتیں نجاست سے پاکیزگی کی لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر پانی نہ ملے اور پانی ہو بھی تو بھی ٹیشو پیپر استعمال کر لے یا کپڑا استعمال کر لے، بالکل پاک ہو جائے گا۔ اسی صورت میں نماز وغیرہ سب چیزیں درست ہو جائیں گی جیسے کہ اس نے پانی استعمال کیا ہو۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو گندگی اور نجاست کا مقام ہے وہ پھیل جائے، اور اتنا پھیل جائے کہ جتنا ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں گہرا ہوتا ہے اتنا پھیل جائے، تو پھر اس نجاست اور گندگی کو پانی سے دھونا یا پھر بالکل پونچھنا اور صاف کرنا، حتیٰ کہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معاذ اللہ استغفر اللہ بدکارہ عورتوں سے تشبیہ دی، اور یہ صحیح بخاری میں آیا ہے
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بہت خراب خواتین تھیں۔ الفاظ تو انہوں نے بہت برے لکھے ہیں، لیکن اصل میں تو غرض جواب سے ہے نا، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں کہ ان کنہ صواحب یوسف، تم یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں تم اس جیسی ہو گئی ہو، تم عورتیں۔ پورا نہیں پڑھتے، پوری حدیث پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر اتنا بوجھ تھا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور جی چاہتا تھا کہ مسجد جائیں۔ چنانچہ جب ذرا آپ کی صحت تحمل کیا اس نے اٹھنے کا، تو آپ نے 2 آدمیوں کو بلایا، سیدنا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دونوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلے کہ پاؤں مبارک زمین پر نہیں جم رہے تھے، اور ریت میں پاؤں کی وجہ سے نشانات پڑ گئے کہ دور تک انگلیاں ان کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ یہ ہوا ہے اس وفات کے مرض میں، لیکن جب طبیعت میں تحمل پیدا ہوا اور جب زیادہ بیماری بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور ابو بکر سے میری بات کہو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، رونے لگیں گے، آپ کی یاد میں مراد تھی، تو آپ کسی اور سے کہہ دیجئے۔ اور انہوں نے مشورہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اور کہا کہ میرے والد کی بجائے تمہارے والد اگر نماز پڑھائیں تو یہ نہ ہو جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دل مضبوط ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی ان کی آواز تو ناراض بھی ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے جب ابو بکر کا کہا ہے تو تم نے انہیں کیوں کھڑا کیا؟ ابو بکر کو کھڑا کرو۔ اور اس موقع پہ فرمایا کہ تم ایسی ہو گئی ہو جیسے یوسف والیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تشبیہ زلیخا سے نہیں دی۔ زلیخا سے بھی تشبیہ دی ہوتی تو زلیخا نے جب توبہ کر لی تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا پیچھے؟ ایک خاتون سے کوئی گناہ ہوا، جب اس سے توبہ کر لی تو ختم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عفق کے قصے میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ لو کنت ملمت بالذنب، عائشہ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں اگر یہ سچی بھی ہے نا، فاستغفری لربک، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے۔ ان العبد اذا اعترف بذنبہ، آدمی جب اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو اول تو زلیخا بھی ایسی نہیں ہے کہ انہیں برا کہا جائے، انہوں نے توبہ کر لی، قرآن خود ان کی توبہ کا گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو زلیخا بھی نہیں کہا۔ اول تو زلیخا کا توبہ کرنا ثابت، فرض کر لو نہ بھی ہو، اور وہ گناہ گار ٹھہری، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے گناہ گار ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کر رہی ہو جیسے یوسف والیاں کرتی ہیں، جمع کا صیغہ لایا، واحد کا نہیں۔ تو وہ جمع عورتیں کون سی تھیں؟ وہ عورتیں جو جمع ہوئی تھیں وہ انہوں نے چرچا کرنا شروع کیا کہ قد شغفہا ہوا، وہ ایک غلام بچہ، اور اس کی محبت نے اس کے دل میں زلیخا کے شگاف ڈال دیا، اس کی محبت جم گئی اس کے دل کے اندر۔ جب یہ چرچا عام ہوا تو زلیخا نے کہا ان سب عورتوں کو بلاؤ،
چنانچہ وہ بلائی گئیں۔ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور جو کاٹنے کی چیزیں ہوں گی رکھ دی، اور انہوں نے کہا ہیت لک، یوسف ذرا سامنے آئیے۔ جب تشریف لائے، یہ جو عورتیں تھیں نا، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تم ان عورتوں جیسی ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو زلیخا کا پسندیدہ محبوب تھا، یہ دیکھنا تو اسے چاہتی تھی کہ آخر ہے کیا اس میں، کیسا حسن ہے جس پہ زلیخا جیسی شاندار شخصیت مر مٹی ہے، وہ کیا؟ اور اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں تو انہوں نے دیکھنا تھا یوسف کو، اور باتیں اس طرح کی کہ یوسف کو لانے پہ زلیخا مجبور ہو جائے، اور تمہارے دل میں جو بات ہے وہ اور ہے عائشہ، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مقابلے میں وہاں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جن کی قرات، جن کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اس ڈر میں آ گئیں کہ یہ خام خواہ میرے والد نماز پڑھائیں گے اور آواز کسی کی کیسی، تو میرے والد پر یہ باتیں کریں گے، تانے دیں گے، یہ گفتگو کا موضوع بن جائے گا، تو اس سے بہتر ہے میرے والد کی بجائے کوئی ایسا آدمی نماز پڑھا دے جس کی آواز بہت اچھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے دل میں کچھ اور ہے اور ان سے بات کچھ اور کہہ رہی ہو، کہ دل میں تو تمہارے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان لہجے کے متعلق کیا، اور بات کر رہی ہو کہ وہ بہت نرم دل ہیں۔ یہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کی حالت کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو بالکل چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اندر کی بات کی خبر ارشاد فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، ان کے تو کیا، ان کے ساتھ کسی کی نسبت، کئی لوگوں کو دیکھو اپنے مشائخ کی مجلس میں جاتے ہیں اور شیخ ایک دم کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یار میری حالت ہے اور شیخ پہ کوئی انکشاف ہوا ہے اور وہ میرے ہی متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکارہ عورتوں سے تشبیہ دی ہے، پوری حدیث پڑھنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق جو جملے آئے ہیں نا، وہ ہم نے ایک مرتبہ واقعی افق میں بیان کیے تھے، بہت بڑی چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو خادمہ کام کرتی تھیں اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، خالص سونا جناب والا نے ملاحظہ کیا ہو تو وہ خالص سونا سرخ ہوتا ہے، خالص سونا جتنا پاک ہوتا ہے دیگر دھاتوں سے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار وہ خالص سونے جیسا۔ بہت چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں۔ My question is regarding to ruling of wearing ankle boots. Is it possible to do masa during wudu on ankle boots just like it is permissible on leather socks? If it is permissible, can I perform wudu with my ankle boots on and then take them off later to pray on carpet or praying mat? فیصل صاحب، جوتے اگر پاک ہوں، ان میں گندگی نہ لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے اس میں تسمے ہوں یا نہ ہوں، اگر ان جوتوں نے پہنتے وقت آپ باوضو تھے، ایک دوسرے وہ جوتے جب آپ نے پہنے تو ٹخنوں سے اوپر ہیں جوتے، دو، اور وہ جوتے اس سمیت آپ نماز پڑھیں، آپ نے وضو کیا، پھر باوضو پہنے تھے، پھر وضو کی ضرورت، پھر وضو کیا، تو اب ان بوٹوں پہ چاہے وہ تسمے ہوں یا نہ ہوں مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو ان بوٹوں سمیت نماز پڑھنی ہوگی، وہ اتاریں گے تو پھر مسح ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بسا اوقات کپڑے کے جوتے بھی ہوتے ہیں،
ان میں بھی یہی شرط ہے کہ آپ انہیں پہنیں، لیکن کپڑا اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ اس پہ اگر پانی گرایا جائے تو پانی چھنے نہیں، چھن کے اندر نہ چلا جائے پانی، تو اس میں بھی یہ شرط۔ دریافت فرمایا ہے کہ عورت شادی کے بعد کن صورتوں میں ملازمت کر سکتی ہے؟ شوہر راضی نہ ہو اور نان و نفقہ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو اور معقول تنخواہ بھی ہو، عورت اپنی زندگی کو محض اور بہتر بنانے اور اپنی حاصل کردہ اچھی تعلیم کو بروئے کار لانے کے لیے اور مصروف رکھنے کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے، گھر کے کاموں سے جان بچانے کے لیے۔ مرد عورت کی جس پیشے میں نوکری کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پہ مردوں سے اختلاط ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مرد کے اس سلسلے میں اختیار اور ذمہ داری واضح کر دیں۔ نیز علماء کرام عورتوں کو جو گھروں میں رہنے کا حکم دیتے ہیں، اس حکم کو عورتوں سے کیسے سمجھایا جائے، اس کی مثال بھی دے دیجیے۔ بی بی، یہ جو چیز آپ نے دریافت فرمائی ہے نا، عام اور واضح حالات جیسے کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ آپ کا شوہر معقول تنخواہ بھی لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے مطمئن بھی ہیں اور راضی بھی ہیں اس کی تنخواہ اور ساری چیزوں سے، تو پھر اس صورت میں ملازمت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قابل ترجیح یہی چیز ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور بس یہ اصل ذمہ داری ہے اس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا تھا اور حکم جاری فرمایا تھا کہ میں عمر اس بات کی گارنٹی تمہیں دیتا ہوں کہ جتنی نماز تم گھر پڑھو گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد سے افضل وہ نماز ہے جو عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں۔ پھر فرمایا تھا صحن کی بجائے کمرے میں چلی جانا، اور کمرے کی بجائے جو کوٹھڑی پیچھے ہوتی ہے اس میں عبادت کرنا، اور یہ فرمایا تھا کہ مت مسجد آؤ، اگر تم آؤ گی اور تمہارے بچوں کو اچانک ضرورت پیش آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مطلب جو بھی انسانی زندگی کی ضروریات ہیں اس کے علاوہ گھر میں رہنا ہی صحیح ہے۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، تو خواتین کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن میں وہ گھر سے نکل بھی سکتی ہیں، جیسے تعلیم کسی معاشرے میں کم ہو اور وہ پڑھنے اور پڑھانے کا پیشہ اختیار کریں، وہ بھی اسی شرط کے ساتھ کہ بچے جو ہیں نا ان کی کوئی حق باقی نہ رہ جائے، اس صورت میں ہے۔ نان و نفقہ کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، پڑھانے کے لیے اس طرح لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر چاہتی ہیں کہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، بالکل ٹھیک ہے مکمل کریں، لیکن اگر اس دوران بچے ہیں تو پھر ان کو تعلیم کی بجائے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اصل مسئلہ نئی نسل کا ہے، اصل مسئلہ اگلی نسل کا ہے کہ وہ کن رجحانات کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کن رجحانات کے ساتھ وہ معاشرے میں جاتے ہیں۔ ماں جتنی اچھی تربیت کرتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس کے ہاتھوں میں پلا ہے۔ ہماری زبان اور گفتگو صرف ہم لوگوں کے علم کو ظاہر کرتی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، رنگوں کا انتخاب، افراد کا انتخاب، گفتگو کا طریقہ، یہ سب کا سب بتاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آیا تھا ایک آدمی اور اس سے کہا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ اپنے والد کو، ناراض ہو رہے تھے کہ بیٹے کی ہمت باپ کو مارے، تو اس سلسلے میں جو آپ نے 3 چیزیں بچے نے کہا آپ اس سے پوچھ لیں میرے والد سے کہ انہوں نے میری تربیت کیسے کی ہے۔ پھر خود بتایا، اس نے کہا کہ امیر المومنین اس نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی جو عیسائی ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ اولاد کی تربیت کون کرے گا، اور پھر میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو یہ مجھے کھٹمل کہتا تھا، اور وہ نام کہیں بچوں کو پتہ چل گیا اور بچے گلی محلے میں مجھے کہنے لگے، تو اس سے میں چڑ جاتا تھا۔ یہ غصے کی کیفیت اسی وقت سے مجھ میں ہے۔
اور پھر اس نے اور بھی عذر بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باپ کو لگائیں اور فرمایا اولاد کی تربیت کرتے نہیں ہو، اور جب وہ غلط حرکت کرتے ہیں تو پھر تم میرے پاس آ جاتے ہو، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ تو اس لیے خاتون اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو وہ خوشبو کا ایسا استعمال نہ کریں کہ راہ چلتا بھی مڑ کے دیکھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملہ فرمایا ہے، فرمایا وہ تو صاف اور کھلی ہوئی بدکارہ عورت ہے جس کی خوشبو کی طرح کی وجہ سے لوگ اس کے طرف دیکھنے لگے اور متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو غیر محرم ہے جن سے نکاح درست ہوتا ہے ان سے بھی اجتناب ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ذریعہ معاش اچھا ہے جیسے آپ نے فرمایا تو کوئی وجہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے معاش کو عورت کے ذمے رکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ حق مہر میں بھی اللہ نے کہا کہ بما انفقو، تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے تمہارا حق اس کے ساتھ بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی ماں باپ، ساس سسر، یہ لوگ ہوتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کا بھی خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ساس سسر کے متعلق رٹ لگا دینا کہ شریعت نے ان کا کوئی حق نہیں رکھا اور یہ چیزیں، یہ اس نیا ایک دین ان لوگوں کے یہاں آیا ہے۔ اللہ نے سسرال کو اپنے انعامات میں گنا، نسبم و سہرا، اللہ نے کہا ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارا نسب پورا ہے، یعنی جس باپ کی اولاد میں سے ہو وہ باپ معروف ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ایسے تھوڑے ہی ہے کہ دو باپ بنا لے۔ یہ کہنا کیا تھا نام، سید محمد عادل خان کھٹک، ہم نے ان سے کہا یہ کیا ہے، آپ سید ہیں یا خان ہیں؟ کہنے لگی جی سید خان نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا نہیں ہوتے، خان ہیں، یوسف زئی ہیں، فلاں فلاں قبیلے ہیں، ان کا اپنا نسب ہے، کہیں نہ کہیں جا ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتا نا، یا سید کاٹو اور یا یہ خان کاٹو، یا یہ کہ تمہارے آباء و اجداد میں کسی کو انگریزوں نے خان کا لقب دے دیا ہو تو ٹھیک ہے، دو تین نسب جمع کر لیتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے، اللہ نے کہا نسبن، تمہارا نسب پورا ہے، باپ دادا پر دادا، یا کم سے کم والدہ کا نکاح ہے اور اس کے بعد تمہاری ولادت وسہرا، اور اللہ کا انعام ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہارے سسرال بنائے۔ تو جس چیز کو اللہ اپنا انعام قرار دیتا ہے سسرال کو، اس کی ناقدری بہت بری بات، بہت بری بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے تو اس موقع پہ ربی کی مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ فرمایا تھا علی کو پتہ نہیں ہے جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے، جو چیز میری بیٹی کو ستاتی ہے میں بھی اس کی تپش محسوس کرتا ہوں، اتنا ہی ہے تو پھر کر لیں دوسری شادی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے داماد ربی کو دیکھو، اس نے جو وعدہ کیا تھا سو پورا کیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹی کو زینب رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دے گا، تو زینب کو اس نے واپس میرے پاس لوٹا دیا۔ اس لیے سسرال کا اچھا ہونا یا داماد کا اچھا ہونا خدا کے بڑے انعامات میں سے۔ ایک صاحب نے کچھ عرصہ قبل امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو ضال، مضل اور اہل سنہ سے لا تعلق کہا تھا، اور اس کے دلیل کے لیے تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق برا کا نکال کے انہوں نے یہ حوالے دکھائے تھے۔ تو اس سلسلے میں برطانیہ میں دیوبند کے علماء نے اس کا رد کیا ہے، اور پاکستان میں ایسے نہیں ہے۔ بھیا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کہ آپ کے سوال سے ہی پتہ چلا، بغیر کسی شخص کے عقیدے کی تحقیق کے اس پہ حکم لگانا درست نہیں ہے، اور خاص طور پہ اتنے بڑے الفاظ کہ وہ گمراہ بھی تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی تھا، یہ نہایت شدید الفاظ ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، کوئی عبارت اگر سامنے آ جائے تو پھر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کہتے ہیں وہ آدمی فلسفی میں، یا فلسفے کا محبت ہے، فلسفے کا مطلب ہے
حکمت سے محبت کرنا۔ دین کے کسی کام میں کیا حکمت ہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کی کیا لاجک ہے، اس لاجک سے محبت کرنے والا شخص، بہت گہرا شخص جو لوگوں کے اعمال میں جستجو رکھتا ہو، یا وہ علم میں اتنی درک رکھتا ہو کہ وہ اصل بات کو دریافت کرے کہ اصل میں وجہ کیا، اور وجہ عقل میں بھی آ جائے، پھر وہ خوش ہو، یہ ہے فلسفہ۔ تو فلسفے کا مطلب حکمت سے محبت رکھنے والا۔ لاہور کا مسئلہ جو خاتون نے وہ لباس پہن لیا تو اس پہ حلون لکھا ہوا تھا، میٹھا، خوبصورت، اچھا، بس اتنی بات تھی۔ جو کچھ لوگوں نے کیا اس پہ پورے ملک میں بحث ہو گئی۔ اب ہم سے کیا پوچھنا ہے بھیا، ہمیں تو یہ معلوم ہے جو آپ کے پورے ملک میں کسی نے یہ بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ پڑھا نہیں نا۔ کوئی پڑھا لکھا جواب دیتا تو پاؤں سے زمین نکل جاتی۔ کیا اس نے جرم کیا ہوگا؟ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہی جرم کیا ہوگا نا کہ آیات قرآنی پہ مشتمل اس سے کپڑے پہن لیے۔ یہ جرم اس بات سے کم ہے جو اب ہم کہنے لگے ہیں۔ یہ کیوں نہیں پاکستان میں علماء نے بتایا؟ کسی جگہ یہ بات ہم آپ سے عرض کریں، کسی اور جگہ بھی دکھانا اگر مل جائے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیت اللہ کے غلاف کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا عورت ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے اس کے کپڑے پہن لے، یہ جائز ہے۔ ان کا جس شخص پہ غسل واجب اور فرض ہو، اگر وہ بیت اللہ کے غلاف کے کپڑے بنا کر پہن لے تو یہ جائز ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی یہ فتویٰ کہہ کے تو دیکھے۔ اب کہیں گے حوالے دو، بہت حوالے ہیں یار، لیکن ان باتوں میں آپ ہمیں گالیاں دیں اور آپ ہمارا مذاق اڑائیں اور تہمتیں لگائیں اور پھر حوالے بھی ہم ہی دیں۔ سبحان اللہ، ذبح بھی ہم ہی کرنا ہے اور چھری بھی ہم ہی فراہم کریں۔ کیا بات ہے عقل کی۔ قوم کی جہالت ہو گئی تھی تو عربی زبان میں تاریخ، اس لیے تعلیم، اس لیے مطالعہ، اس لیے علم اور اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا۔ آپ نبوت کے مقاصد کو نہیں سمجھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ ترمذی میں آتا ہے مسجد میں تشریف لائے تھے اور آپ نے دیکھا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، دو گروہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے، الگ الگ بیٹھے ہیں؟ تو وہ دونوں طرف سے لوگ اٹھ کے خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ ایک گروہ نے کہا اللہ کے رسول ہم خدا کو یاد کر رہے، دوسروں نے کہا اللہ کے رسول ہم کچھ علمی مسائل تھے ان پہ بحث کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اب سوال یہ اٹھا ہر ایک کے ذہن میں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں، ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس بات کو سن کے، اور آپ نے فرمایا لوگوں ہیں دونوں خیر پہ، لیکن اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور جو لوگ تعلیم کا علم کا مذاکرہ کر رہے تھے جا کے وہاں تشریف فرماؤ۔ اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ بات اور یہ ساری بحث بخاری شریف کی احادیث کے ضمن میں آئی ہے۔ ہمارے محقق عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور عینی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں دیکھ لینا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے۔ ہمارے زمانے زیادہ سے زیادہ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں بیت اللہ کا جو غلاف ہوتا ہوگا اس پہ آیات کی کڑھائی نہیں ہوتی ہوگی، اب کڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آبادی کتنی تھی مدینہ کی، اہل مدینہ نہیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کا غلاف کیسا ہے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود اگر اس غلاف کا کوئی شلوار لباس کوئی بھی پہن کے پھرتا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ اور غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، بات کو بات تک رکھتے تھے نا، جہالت اور مبالغے کی وجہ سے بڑھاتے نہیں تھے۔ اس لیے تعلیم ضروری چیز ہے، علم ضروری چیز ہے۔ یا اب رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ تعلیم کے لیے خرچ کرو۔ مسجد
میں زکوٰۃ خرچ کرنا تو خیر ویسے بھی جائز نہیں، لیکن اس زکوٰۃ سے بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا، اچھا جی فلاں غریب کے گھر میں چھت نہیں ہے چھت ڈال دینا، فلاں بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دینا، یہ سب نیکیاں ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اللہ نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ آپ کو دینے کی توفیق دی ہے، بچے کو کہیں کہ بیٹے ہر مہینے 8,000 میں فیس دوں گا، نمبر اپنے اچھے لے کے آؤ، کارکردگی اچھی دکھاؤ، ہر مہینے میں آپ کو پیسے، میں آپ کو فیس دے دوں۔ یہ کام ہے جو کرنے کے۔ وہ بچہ گھر میں زمین پہ سوتا ہے، ماں باپ سوتے ہیں تو سوتے رہے، اس بچے کے لیے اچھا بیڈ مہیا کیجیے زکوٰۃ کے پیسے سے، کہ لو بچہ بڑا ہو گیا ہے کہ بیٹے یہ لے آپ اس پہ سویا کریں تاکہ تم آرام سے سو اور کل جا کے اپنی اسکول میں، اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، جہاں بھی ہو یہ کرو۔ اس بچے کا کھانا باندھ دینا چاہیے کہ بیٹے دوپہر کا کھانا ہمیشہ ادھر کھانا ہے اور اچھا کھانا دینا۔ یہ چیزیں آخر مت میں کیوں نہیں آتی کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو تعلیم کے فروغ میں خرچ کریں؟ ہم اس زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے مدارس میں 2 چیزوں کے لیے دیں۔ اللہ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، کسی صاحب علم سے پوچھئے کہ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا میں کچھ کتابیں دینا چاہتا ہوں، مارکیٹ سے کتابیں لیں اور جو علماء بیچارے نہیں خرید سکتے ان کو دے دے کہ حضرت یہ لیں یہ پڑھیں۔ بخاری کی شرح ہے، 30-40 ہزار کی ہے اب اس کی قیمت، کتنے ہی ہمارے علماء بیچارے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ خود خرید کے لے آئیں، ہمیں دے دیں، کسی اور عالم دین کو دے دیں۔ ہم کتنے ہی علماء کو جانتے ہیں، ہمارے ہاں آ کے لائبریری میں رہتے ہیں، ہم انہیں دے دیں کہ حضرت یہ گھر لے جائیے پڑھیے، عمر بھر اسے پڑھیے، آپ کی اولاد بھی دیکھے گی کہ ابا کیا آپ چیز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام کرنے کے کتنی ہی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، زکوٰۃ کے مال سے مدارس میں دینا کہ مدارس کے بچے اچھی طرح پڑھیں، مدارس کی خدمت کرنا جو تعلیم کا مفت میں فروغ کر رہے ہیں۔ علماء اپنی زندگیاں گلا کے، اپنے سارے فیوچر کو داؤ پہ لگا کے، اللہ اپنی رضا نصیب کرے، وہ پڑھاتے رہتے ہیں، بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں چلے گئے تو ان کا نام بھی ہوتا ہے یا نہیں، کوئی جانتا بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ لوگ علم کو پھیلاتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے ان سب کے استاد لطف اللہ علی گڑھی تھے رحمہ اللہ، اور وہ سید تھے، خالص سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والدہ صاحبہ بھی اور والد صاحب بھی دونوں سادات میں سے تھے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اتنا علم تھا کہ شبلی ہم لوگوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جب جاتے تھے اپنے استاد کو ملنے، بغیر کچھ دیکھے سنے بیٹھ جاتے تھے اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبانے لگتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں پاؤں دبا رہا ہوں اپنے استاد کے، یہ بچے میرے شاگرد ہیں، یہ کیا سوچیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے والہانہ محبت شبلی میں دیکھی اپنے اساتذہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو تیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ روح پدرم شاد، میرے والد شاہ ولی اللہ کی روح کو اللہ خوش رکھے، مجھے میرے استاد کے پاس پہلے دن پڑھانے کے لیے لے گئے اور جا کے فرمایا میرے بچے کو محبت سکھا دیں، میرے بچے کو عشق سکھا دیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہ آپ اس بچے کو کے دل میں محبت ڈال دیں۔ یہ اساتذہ تربیت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ وہ بچے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہو رہی، کروڑوں بچے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس طرف کب توجہ ہو، کتابیں خریدیں، بچوں کی چیزیں خریدیں، بچوں کو مفت تقسیم کریں۔ بچہ زکوٰۃ کے پیسے کا مالک نہیں اگر بنایا جا سکتا شرعاً تو اس کے لیے کوئی ہیلا، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اگر اس میں دلچسپی ہو تو ہم حاضر ہیں۔
آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے تاکہ کسی طرح یہ تعلیم عام ہو، یہ جہالت ختم ہو، اور مذہب کا کارڈ جو کھیلتے ہیں ان لوگوں کی پسپائی